वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात पे। बार बार इस मौजू पर हम गुफ्तगू करते रहते हैं इस प्रोग्राम में और भी प्रोग्राम्स में, क्योंकि इशू पाकिस्तान की सलामती से बहुत गहरी तरह उसका एक ताल्लुक़ है, जुड़ा हुआ है। और वो ऑब्वियसली जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि जब से काबुल में एक हुकूमत की तब्दीली हुई है, अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी मामलात हैं उनमें शिद्दत आती हुई हमें नज़र आई है। हमलों की तादाद में इजाफ़ा जो गैर यकीनी की एक सूरत हाल है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो और कुछ हद तक बलूचिस्तान में भी। इसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात भी बहुत कशीदा हुए हैं, जिसको कहते हैं लफ्ज़ी जंग भी हमने देखी। उसके बाद बॉर्डर के ऊपर तलखी देखी, तिजारत बंद हुई। सो ये एक इशू है जिस पे बार बार गुफ्तगू होती ही रहती है। मगर ये जो है ताल्लुक़, जैसे कहा कि काबुल में जब से हुकूमत तब्दील हुई है वहाँ पाकिस्तान के ऊपर इसका ये असर पड़ा है। मगर इसके साथ साथ जो काबुल में भी हुकूमत है वो भी तवज्जो का जो है मरकज़ बनी रही है, दुनिया के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी। कि जब अफ़गान तालिबान पावर में आए तो ख़याल सबका ये था कि उन्होंने अपने पिछले जो साल उन्होंने इतने गुजारे हुकूमत से बाहर, उसमें बहुत कुछ सीखा और उनके रवैयों में भी तब्दीली आई। मगर हुकूमत लेने के बाद ऐसा नज़र होता नहीं आया। मगर साथ में एक और इल्ज़ाम जो अफ़गान तालिबान पे लगा उसके बाद वो यही था कि इनकी आपस में भी धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा है। ये एक इशू था जिस पे गुफ्तगू तो बहुत होती थी, मगर पिछले दिनों बीबीसी ने इसके ऊपर एक बहुत तफसील से स्टोरी की। गालिबन ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पहली मर्तबा एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ सोर्सेस की बेसिस पे नहीं कही गई, उसमें ठोस एग्ज़ाम्पल्स भी दिए गए और एक बहुत अहम ऑडियो लीक भी उसमें सामने आई, जिससे ये जो धड़ों की बात है इसको तक़वियत मिली। ये जो बीबीसी की स्टोरी है इसमें एक ऑडियो भी थी जो उनके लीडर जो हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा उनकी थी, जिसमें वो ख़बरदार कर रहे हैं अफ़गान तालिबान को कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो अगर रहे तो उसकी वजह से उनकी हुकूमत का डाउनफॉल भी हो सकता है। इसके साथ साथ स्टोरी में और भी तफसीलात थी। उन्होंने लोगों से बात भी की हुई थी जिन्होंने ये तफसील जो थी इसको बयान किया कि किस तरह अगर कंदाहार एक सेंटर है या एक धड़ा है तो काबुल में एक दूसरा धड़ा भी मौजूद है। अगर एक तरफ काबुल में हम हक़ानी नेटवर्क का ज़िक्र करते हैं कि उनके एक अपना मखसूस तरीक़ा है दुनिया को या सियासत को देखने का, तो तीसरी तरफ तालिबान में जो मुल्ला उमर के बेटे हैं वो भी बहुत मकबूल है और उनकी भी गालिबन जो सोच है वो कंदाहार से मुख्तलिफ है। एक और जो बहुत अहम बात की इस स्टोरी में की गई वो ये थी कि गुज़िश्ता साल सितंबर में जो अखुंज़ादा हैं उन्होंने ये हुक्म दिया कि इंटरनेट और फ़ोन बंद कर दिया जाए रियासत भर में, और ये ऐसा हुआ भी। मगर 3 दिन के बाद इंटरनेट जो था उसको बहाल कर दिया गया। कोई वजाहत नहीं दी गई, कोई तफसील फराहम नहीं की गई। मगर बीबीसी की स्टोरी के मुताबिक ये जो फ़ैसला था इसको जो रिवर्स किया गया वो काबुल में बैठे लोगों ने किया। सो ये एक ऐसा इशू है, जैसे मैंने कहा कि बहुत अहम तफसील से स्टोरी की बीबीसी ने, जिस पे उन्होंने ये भी दावा किया कि वो 1 साल इस कहानी पर काम करते रहे हैं। मगर ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि पाकिस्तान में भी इस इशू का बहुत ज़िक्र होता रहा है और सवाल अब यहाँ ये भी उठता है कि क्या ये जो धड़ेबंदी है इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो सकता है या नुकसान, जिस तरह के हम अब सिफारतकारी से इन ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक तरफ सख्त इक़दामात भी लिए जा रहे हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं मंसूर अहमद ख़ान साहब, साबिक सफ़ीर हैं बराए अफ़गानिस्तान, और हमें ज्वाइन किया है ताहिर ख़ान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं,
اور افغان تعلقات اور افغانستان میں جو ایشوز ہوتے ہیں ان پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. منصور صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. سر سٹوری سامنے آئی, اگر اس پہ آپ پہلے کامنٹ کرنا چاہیں کہ کتنی سگنیفیکنٹ یا اہم ہے, کیونکہ جیسے میں نے ذکر بھی کیا یہ بات کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں تھی, مگر اتنی تفصیل سے کہانی انٹرنیشنل پریس میں غالباً پہلی مرتبہ آئی. جی دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا. بی بی سی کی سٹوری جو آئی ہے وہ میں نے بھی بہت تفصیل سے پڑھی ہے, بہت تفصیلی سٹوری ہے. دیکھیے سب سے پہلے میرا خیال اس ایشو کے اوپر, اس معاملے پہ جب تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں بہت تفصیل سے طالبان کے سٹرکچرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. طالبان کے اندر دو جو دھڑے ہیں یا دو جو ان کے گروپس ہیں یہ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں, اور یہ انہوں نے خود بھی اس فارملی ان کو ایک شکل دی ہوئی ہے. جب طالبان انسرجنسی میں بھی تھے تو انہوں نے ایک کندھاری گروپ تھا جو ساؤتھ کے ایریاز میں فائٹ کر رہا تھا, انسرجنسی ساؤتھ اور ویسٹ میں, اور پھر ایک حقانی گروپ تھا جو ایسٹرن ریجن میں مشرقی علاقوں میں اور کابل کی طرف زیادہ ایکٹیو تھا. اور جب طالبان حکومت میں آ گئے تو یہی دو دھڑے جو تھے وہ ان کے درمیان, اور دو یا تین جو دھڑے جن کی آپ بات کر رہی ہیں ان کے درمیان حکومتی پوزیشنوں کو تقسیم کیا گیا ایک خاص بیلنس کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا سراج الدین حقانی جو ہیں صحیح. وہ وزیر داخلہ بنے, تو ملا عمر کے جو بیٹے ہیں ملا یعقوب وہ وزیر دفاع بنے, اور اس طرح باقی بھی چیزیں تقسیم ہوئی. پھر دوسری جو بات آپ نے کی اس رپورٹ میں جو آئی وہ اختلافات کی ہے. اختلاف بھی کچھ حد تک ان گروپس کے درمیان ہے. ایجوکیشن کے ایشو پہ بھی رہا شروع سے. ہم نے دیکھا ایک سراج الدین حقانی صاحب نے بھی ایک زمانے میں ایک وقت میں اس اختلاف کا اظہار کیا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا. شیر عباس تانکزئی جو ان کے ڈپٹی فورن منسٹر ہوتے تھے انہوں نے بھی باتیں یہ کی. لیکن ایک چیز میں بتانا چاہوں گا, یہاں کہنا چاہوں گا کہ جو میرا تجربہ ہے, جو میرا مشاہدہ ہے طالبان کے جی. متعلق, طالبان کے اندر چین آف کمانڈ بہت سٹرونگ ہے, اور جو صحیح انٹرنیٹ سر. کی بندش کے اوپر جو فیصلہ بھی فائنلی ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی طرح سے طالبان کے امیر کی مرضی کے بغیر کیا گیا ہوگا. کیونکہ اگر یہ چین آف ٹھیک. کمانڈ ختم ہو جائے تو طالبان کی حکومت کو ایگزسٹینشل تھریٹ آ جائے گا. اگر ان کے درمیان اختلافات زیادہ ہو جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں یہ کہنا چاہوں بالکل گا ٹھیک آخر میں سر. کہ یہ سنسنی خیزی بھی زیادہ ہے اس رپورٹ میں تھوڑی سی. بالکل ٹھیک. طاہر صاحب آپ نے منصور صاحب کی بات سنی, اختلافات پہلے بھی تھے جیسے انہوں نے کہا, ان کے خیال میں چین آف کمانڈ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. بٹ سر طاہر صاحب, بٹ یہاں یہ بھی تو سوال پھر اٹھتا ہے نا کہ کیا پاکستان کی طرف کچھ یہ جو دھڑے ہیں ان کی رویے میں فرق ہے؟ جیسے اگر ہم حقانی گروپ کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو لے کے یا پاکستان کی سیکیورٹی کو لے کے ان کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ قندھار سے فرق ہو. بہت شکریہ. سلام آپ کو, آپ کے دیکھنے والوں کو, منصور صاحب کو. آپ کے سوال میں کچھ حصے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر دھڑے بندی ہو تو پاکستان کی طرف وہ کیا ان کا رویہ ہوگا. بی بی سی کی رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے, حقانیس کا آپ نے ذکر کیا ہے. میری نظر میں بی بی سی چونکہ ظاہر بات ہے بڑا کریڈیبل ادارہ ہے, اور بڑی تفصیلی رپورٹ جو کی ہے, تقریباً 1 سال انہوں نے خود کہا ہے کہ اس میں 1 سال انہوں نے لگایا ہے, مختلف لوگوں سے انہوں نے بات کی ہے, تو میں اس کو چیلنج تو بالکل نہیں کر سکتا. لیکن بی بی سی کی رپورٹ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ چیزیں وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں, اور اظہار بھی کئی وزراء کرتے رہے ہیں مختلف موضوعات پہ. سراج الدین حقانی کا موقف بالکل کئی چیزوں پہ, انکلوسیوٹی پہ, دوسرے لوگوں کو بھی جگہ دینا اور اسی طرح ان کا احترام کرنا, اور تعلیم کے حوالے سے منصور صاحب نے بات کی بالکل. بلکہ وہ جو شیر عباس تھے, جب انہوں نے بار بار اسی موضوع پہ وہ بار بار ذکر کرتا رہا کہ تعلیم سب پہ فرض ہے, خاتون پہ, مرد پہ, تو آج وہ نہیں ہے. 1 سال ہو گیا ہے کہ وہ افغانستان سے باہر ہے. تو لہٰذا کچھ چیزوں کی ہے, لیکن ڈویژن کا میں شاید اس موقف سے متفق نہ ہوں کہ وہاں پر ایک ڈویژن ہے. کیونکہ طالبان کا جو 5واں سال شروع ہے اس میں مین جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے
کہ ان کے آپس میں جو ڈسپلن ہے، ان کی جو یونٹی ہے، کیونکہ جو بی بی سی نے حوالہ دیا ہے نا، آپ نے بھی ذکر کیا طالبان کے امیر کا جو کلپ ہے جو انہوں نے بی بی سی نے کہا کہ انہوں نے سنا ہے، جی تو انہوں نے اس میں یہ ایک بات کی ہے کہ اگر آپس میں ڈویژن ہو تو پھر ان کی جو اسلامی عمارت ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے ایک لحاظ سے وہ کیا ہے۔ اور ماضی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو لڑکیوں کی تعلیم پہ بار بار لوگ بولتے رہے اور ان چیزوں، وہ اب خاموش ہو گئے ہیں، اس طرح نہیں۔ کچھ چیزوں پہ نظر کا اختلاف بالکل ٹھیک ہے۔ حقانیس کا میں نے سنا ہے کہ مثلا اس کی رہبری شورا افغان طالبان کی ہوتی تھی 20 سالہ جنگ میں، اور اکثر فیصلے وہی کرتے تھے۔ اب جب سے طالبان حکومت آئی ہے، رہبری شورا کے صرف 2 اجلاس ہوئے ہیں، ایک تو اگست میں ہوا تھا 2021 میں طالبان کے کابل داخل ہونے کے بعد، کیونکہ اس میں ملا حسن کا نام آیا کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے، اور ایک کہیں درمیان میں اور ہوا تھا۔ اور طالبان میں یہی سوچ ہے کہ افغان طالبان کے امیر جو کچھ ان کے بے اعتماد لوگ ہیں، ان کے قریبی، ان سے وہ بات کرتے ہیں، فیصلے بھی ان سے کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے، سراج الدین حقانی کا میں نے سنا ہے کابل میں لوگوں سے کہ ان کا ایک مشورہ تھا امیر کو کہ آپ رہبری شورا کو فعال کریں، ان کے اجلاس بلایا کریں، ان کے فیصلے کریں، لیکن امیر کی ایک اپنی سوچ ہے اور ان کے پاس اپنے دلائل ہوں گے، صحیح اور ان کی سوچ ان کے مطابق درست ہوگی۔ پاکستان کا جو آپ نے کہا ہے، میرے خیال میں یہ رپورٹ جو ہے، کیونکہ بعد میں پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو کافی سارا اس کو کور کیا، اور ابھی آپ بھی پروگرام کر رہی ہے، تو یہاں تو ضرور ایک اطمینان اس لیے ہوگی کہ پاکستان کا افغان طالبان حکومت کے حوالے سے موقف بالکل تبدیل ہوا ہے، اور اس میں کوئی، میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان کی طرف اب پاکستان دوبارہ کوئی نرمی دکھائے گا۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ آج جو اسلام آباد ٹھیک میں 2 دن سے جو اجلاس ہو رہا تھا، جو ECO کا اکنامک جو کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، اس کا جو اجلاس تھا، افغانستان اس کا ممبر ہے، ان کو دعوت دی گئی تھی لیکن وہ نہیں ہے، انہیں بائیکاٹ کیا۔ تو لہٰذا مطلب ہے کہ صحیح ایک وہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال پاکستان خوش ہوگا ان رپورٹس پہ، اور اسی لیے بالکل ٹھیک۔ پاکستانی میڈیا کے بھی اس میں انٹرسٹ تھا۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔